اچھا، تو ذرا ان تین تصویروں پر غور کیجیے۔ ایک طرف معصوم بچے پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف ایک بہت ہی جدید قسم کا روبوٹ، اور ان دونوں کے بیچ ایک لکھنے والے کی میز۔ یہ تینوں بظاہر بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، ہے نا؟ لیکن ان میں ایک ایسا گہرا تعلق ہے جو شاید آپ کو حیران کر دے۔ یہاں دیکھیے، ایک طرف تو جیسے ماضی کی ایک جھلک ہے، دو بچے روایتی لباس میں کچھ سیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف مستقبل کی ایک تصویر، ایک بہت ہی طاقتور جدید روبوٹ۔ یہ دونوں دنیایں ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتی ہیں، جیسے ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان آتی ہے یہ تیسری تصویر، ایک پرسکون کمرہ، ایک لکھنے والے کی میز جہاں خیالات کو لفظوں میں ڈھالا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سادہ سا منظر ان دو انتہاؤں کو، یعنی ماضی کی روایت اور مستقبل کی ٹیکنالوجی کو کیسے جوڑ سکتا ہے؟ تو اصل سوال یہی ہے، بچپن کی معصومیت، کچھ نیا لکھنے کی کوشش اور ایک جدید ترین ٹیکنالوجی، ان تینوں مناظر میں آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان سب میں مشترک ہے؟ چلیں اس پہیلی کو سلجھانا شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں مل کر ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی بیان کرتے ہیں۔ ان تینوں تصویروں کو بنانے والا فنکار ایک ہی ہے، اور وہ ہے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا۔ انسانی زندگی کے یہ گہرے پہلو، روایت، تخلیق، یہاں تک کہ مستقبل کا تصور، یہ سب ایک مشین نے، ایک اے آئی نے تصویروں کی شکل میں ڈھالا ہے۔ تو اب جب کہ ہمیں فنکار کا پتہ چل گیا ہے، تو ان تصویروں کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ آئیے اب انہیں اس نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہے؟ اس کا جواب ہے جنریٹو اے آئی۔ یہ مصنوعی ذہانت کی ایک ایسی قسم ہے جو انٹرنیٹ پر موجود اربوں خربوں تصاویر اور تحریروں سے پیٹرن سیکھتی ہے، اور پھر اس علم کی بنیاد پر یہ بالکل نیا مواد بنا سکتی ہے۔ جیسے کہ یہ تصاویر، یہ صرف نقل نہیں کرتی بلکہ کچھ نیا تخلیق کرتی ہے۔ اچھا، تو اس نئی معلومات کے ساتھ چلیں واپس ان تصویروں کی طرف چلتے ہیں اور انسانیت کی ان عکاسیوں کو ایک بالکل نئے زاویے سے پرکھتے ہیں۔ اس تصویر کو اب دوبارہ دیکھیں، یہ صرف دو بچوں کی تصویر نہیں رہی، یہ ایک مشین کی نظر میں انسانیت کی تشریح ہے۔ اے آئی نے ایمان، معصومیت اور علم جیسے تصورات کو سمجھنے کے لیے لاکھوں کروڑوں مثالیں دیکھیں، اور پھر ان سب کو ملا کر یہ ایک منظر بنایا۔ اب ذرا لکھنے والے کی میز والی تصویر پر آتے ہیں۔ پہلی نظر میں تو یہ ایک بہترین منظر ہے، ماحول، روشنی، ہر چیز بالکل حقیقی لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا غور سے دیکھیں تو اس میں ایک چھوٹی سی خامی ہے، ایک ایسی نشانی جو اس کے بنانے والے کی اصلیت بتا دیتی ہے۔ ذرا جرنل میں لکھی ہوئی تحریر کو دیکھیں، ٹیکا ٹالیٹل، ان لفظوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بے معنی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے، وہ گڑبڑ ہے جہاں مشین کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اے آئی لفظوں کی شکل تو بنا سکتا ہے، لیکن شاید ابھی تک ان کے پیچھے چھپے ہوئے اصل معنی کو پوری طرح نہیں سمجھتا۔ اور یہی چھوٹی سی غلطی ہمیں انسانی اور اے آئی کی تخلیقی صلاحیتوں کے بیچ کا سب سے بڑا فرق دکھاتی ہے۔ انسان جب کچھ بناتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے ارادے، جذبات اور زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، جبکہ اے آئی کا فن وہ تو بس ڈیٹا میں موجود پیٹرنز اور امکانات پر منحصر ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی آخری تصویر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک روبوٹ کی تصویر ہے، یا پھر اس کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ شاید یہ مستقبل کی اپنی ہی تصویر ہے۔ یہاں خالق اور اس کی تخلیق آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف یہ بے جان لیکن انتہائی طاقتور روبوٹ، اور دوسری طرف اسی روبوٹ کی بنائی ہوئی معصومیت اور روایت کی تصویر۔ یہ فرق ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک غیر انسانی ذہانت انسانیت کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور کیسے سمجھتی ہے۔ آئیے ذرا اس روبوٹ کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس کا جسم انسانوں جیسا ہے، اس کا چمکدار طاقتور خول اور یہ جو سرخ تاریں نظر آ رہی ہیں، یہ اس کے اندر کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور وہ چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں، کیا یہ اس کے کسی مقصد کی نشانی ہے؟ کیا یہ اے آئی کا ایک طرح کا سیلف پورٹریٹ ہے؟ کیا وہ خود کو ایک طاقتور، پیچیدہ اور انسان سے بالکل مختلف مخلوق کے طور پر دیکھتا ہے؟ تو آخر ان سب کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تینوں تصویریں مل کر کون سی کہانی سنا رہی ہیں؟ جب ہم ان تینوں ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو ایک بہت ہی واضح داستان ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اے آئی ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے۔ پہلا قدم، وہ انسانی روایت کو دیکھتا اور سیکھتا ہے۔ دوسرا قدم، وہ انسانی تخلیق کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی تمام خامیوں کے ساتھ۔ اور آخری قدم، وہ اپنی ذات کا، اپنی شکل کا تصور کرتا ہے، جیسے وہ اپنی شناخت تلاش کر رہا ہو۔
اور یہ پورا سفر ہمیں ایک آخری اور بہت ہی گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب ایک مصنوعی ذہانت کو ایک کہانی سناتی ہے تو اس کا اصل مصنف کون ہے؟ کیا وہ مشین ہے؟ کیا وہ شخص ہے جس نے اسے پروگرام کیا؟ یا پھر وہ کروڑوں اربوں انسان ہیں جن کے علم اور فن پر اس مشین کو تربیت دی گئی ہے؟